बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आप लोगों का मेज़बान शुजात अली शाह नक्शबंदी शाज़ली। यही आयत इस बात की दलालत करती है, इससे दलील निकलती है कि शयातीन ने जो इंसानों को जादू सिखाया, और जो लोग इसमें आते हैं तो उसके बाद ये इसलिए अक्सर कहते हैं हम पे किसने कराया है। अच्छा, इन जिन्नात की जो पहचान होती है कि इसमें अक्सर अहले इल्म बहुत अनाड़ी है, एक ख्याल, एक सोच, और बसा औकात बहुत से छुड़ाने के लिए भी बोल देते हैं। यही जादूगर जिन्नात अगर किसी की मदद कर रहा हो इल्म में तो वो भी इसी तरह हरकतें करते हैं। अक्सर तो नहीं, बाज़ औकात जिनको पैसों की लालच होती है वो उल्टी गए, और या उसका कोई अपना जाती मफाद होता है। तो जिन्नात शयातीन ही ने इंसानों को जादू सिखाया। पहले जादूगर वो थे, और जो जिस पर जादू कराता है वो जादू उस पर पलटता है। समझ आ गई? ये होता है क्योंकि वो हसद की वजह से जादू, जहां हसद होगा वहां जादू होगा। वो जिसे करे गबरे भी दामन तरी पे अपने ए जाहिद न जाइए, दामन न छोड़ दे तो फरिश्ते वज़ू करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आप लोगों का मेज़बान शुजात अली शाह नक्शबंदी शाज़ली। इल्म की रोशनी के प्लेटफॉर्म से मैं मौजूद हूँ जिस शख्सियत के साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, शेखुल मशाइख। और जो आज का सवाल है, मैं बेहतर यही समझता हूँ कि ये सवाल मैं अपने शेख से पूछूं, क्योंकि इसमें जो बारीकियां हैं, जो अल्लाह ने इनको इल्म बख्शा है, वही बेहतर बता सकते हैं। तो लिहाजा बिना टाइम ज़ाया किए हुए चलते हैं हज़रत की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हज़रत? खैरियत से? शुक्र। काफ़ी बीच में गैप आए, उसके बाद आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रही इज्तिमा की मसरूफियात के बाद। तो आज हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो हज़रत, आज का जो सवाल है कि जादूगर जिन्नात, इंसान जादूगर तो चलो सुनने में आता है, लोगों को भी आइडिया होता है, मगर ये जो जादूगर जिन्नात हैं इसकी क्या हकीकत है हज़रत? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये अहम पॉइंट है कि भाई इनकी क्या असल उस्ताद यही है जादूगरों की। कुरान हमें वयुअल्लिमून अन्नास सिहर में यही आयत इस बात की दलालत करती है, इससे दलील निकलती है कि शयातीन ने जो इंसानों को जादू सिखाया। यानी इंसान जो जादूगर बना है वो शैतान की वजह से बने। ठीक, यानी बजाते खुद वो जादूगर नहीं है, बल्कि जिन्नात और शयातीन जो इसमें माहिर थे उन्होंने इंसानों को सिखाया। और जो लोग इसमें आते हैं तो उसके बाद ये इसलिए अक्सर कहते हैं हम पे किसने कराया है। अच्छा, इन जिन्नात की जो पहचान होती है कि इसमें अक्सर अहले इल्म बहुत अनाड़ी है, वो गलत नाम बताता रहता है। तो समझ लो कि ये जिन जो जादूगर है ये खुद ये कर रहा है। सही। ये फैमिली मैटर में इन्वॉल्वमेंट का कहते हैं, फला ने तुम पे कराया, ख्वाबों में आएगा, रिश्तेदार इस तरह है, फला तुम पे जादू करा रहा है, ये करा रहा है, वो करा रहा है। फिर अनाड़ी आमिल जो है ना, वो सोच को जो है ना, उनको तो आमिलीन कहना भी ऐसी अमल की गुस्ताखी है। तो समझिए कि वो गलत नाम हो जाते हैं। वो क्या कि वो तशबीह देते हैं उससे, वो चेहरे में कभी कभी उनके सामने मुनकशिफ हो जाता है कि फला तुम पे ये कर रहा है, फला कर रहा है। एक ख्याल, एक सोच, और बसा औकात बहुत से छुड़ाने के लिए भी बोल देते हैं। तो हमने इसका हल तो ये निकाला है, क्योंकि हमारे सिलसिले में इसका हल है, हम किसी का नाम बताते भी नहीं। बिल्कुल। तो ये जो है जब किसी पर आता है और ये इल्म वाले होते हैं तो अक्सर इसमें अहले इल्म फंस भी जाते हैं। वो यही कहते हैं, तुम फला ने तुम पे जादू कराया, तुम्हारी खाला कराती, तुम्हारी फला कराती, तुम्हारा भाई कराता है, तुम्हारी माँ कराती, तुम्हारी सास कराती। यही जादूगर जिन्नात अगर किसी की मदद कर रहा हो इल्म में तो वो भी इसी तरह हरकतें करते हैं। लोगों को गलत नाम बता रहा होगा, तुम पे फला कर रहा है, चाहे ये हमारे सिलसिले में किसी के पास अगर उसको उल्लू बना दे, हालांकि यहाँ तो ताबे है सारी चीजें, अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको भी इन हरकतों में पड़ा होता है लोगों को इम्प्रेस करने के। क्योंकि अक्सर शागिर्द जो है ना लोगों को इस तरह करते, तुम पे फना कराते। अक्सर तो नहीं, बाज़ औकात जिनको पैसों की लालच होती है वो उल्टी गए, और या उसका कोई अपना जाती मफाद होता है। ये मैं आपको आसान सी पहचान बताता हूँ। जबरदस्त, ठीक, समझ रहे हो? तो वो फिर इंसानों का रुख कर देता है कि फला, या किसी से किसी को मुतनफिर कराना होता है कि तुम पे जादू कराता है। तो इनमें इसके जाती मफादात भी शामिल हो जाते हैं। जाहिरी सबब तो यही होता है, क्योंकि इल्मी लिहाज से तो हम इसको मना करते। तो जिन्नात शयातीन ही ने इंसानों को जादू सिखाया। पहले जादूगर वो थे। मैं बात को थोड़ा वाज़ेह करना चाहूँगा सर, अगर मैं गलत ना हूँ समझने में। तो आपके कहने का मकसद ये है कि
اگر آپ کو پتہ چل بھی جائے کہ فلانے نے کرایا تو اس میں غلطی کے کتنے % چانسز ہیں؟ مطلب اگر پتہ چل بھی جائے کہ فلانے نے جادو کیا اس انسان نے اس پہ، اگر پتہ چل جائے تو اس پہ غلطی کے چانسز کتنے ہیں؟ چانسز یہ جس صحیح بندے تک پہنچنا یا ٹارگیٹ، یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہم تو ان کو آپ اس طرح کا کمپیریزن صحابہ کے دور سے نہ کریں، کیونکہ ان کا اس دور کا علم جو ہے نا وہ اجتہادانہ اور وہ ہمارے اندر نہیں وہ چیزیں. صحیح. موجودہ دور کے اندر یہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے، یہ ہے بھی نہیں، بہت اکثر یعنی شاذ و نادر ہو سکتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ، لیکن اس کا ایک حل ہے جو ہم وہ جادو پلٹ دیتے ہیں. تو جو پلٹ ہے ہمارے جادو کی، وہ کسی پر بھی گئی تو بس وہ اور اکثر ملوث ہوتا ہے، جو ملوث ہوگا وہ چلا جاتا ہے. تو اس کا آسان حل، مضبوط حل ہمیں اللہ نے دیا. ایک تو اس میں بدنامی بھی نہیں ہے، اور جو جس پر جادو کراتا ہے وہ جادو اس پہ پلٹتا ہے، اور جس پر پلٹتا ہے تو پھر وہ اچھا حضرت، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کیسز آتے ہیں سامنے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے دیکھا کہ یہی لے کر آیا پھپھی کا بیٹا فلانا یا وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس نے کرایا، اس نے لا کر رکھا، انہوں نے دھمکی بھی دی، تو اس کیسز میں کیا کیا جائے پھر؟ یہ تو ظاہر ہے، جس نے دھمکی دی وہ تو بالکل سامنے کی بات، لیکن علم لیا کیونکہ اس نے شہادت ہے لوگوں کے سامنے، اس نے گواہی دے دی. ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگ ملوث نہیں، صحیح، مگر میرا کہنے کا قطعی یہ مقصد نہیں کہ کوئی جادو کراتا ہی نہیں کسی کو، یہ فضول باتیں کراتے ہیں لوگ، بہت حسد ہے. اور یہ موجودہ، آپ یہ مت کہ نہ کہیں، علمی طبقے میں، صوفیائی چیزوں میں، کے اندر اس میں زیادہ ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ حسد کی وجہ سے جہاں حسد ہوگا وہاں جادو ہوگا. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے. جو ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں نا وہ جادو کراتے ہیں. پتہ لگانے کی بات کرو کہ اس سے فساد پیدا، جو پتہ ہے کہ بھئی یہ ہے یہ ملوث، یہ صحیح نہیں. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. زبردست. کراتے ہیں جادو، اس کے لیے آسان آنے کا اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرو کہ جو کرائے وہ بھگتے. یہ بات اس لیے نقشبندی شاذلی بن جاؤ. الحمدللہ. جو کرے گا وہ بھگتے گا، وہ جس سے کرے گا برے بھی. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ نقشبندی شاذلی بن گیا تو پھر یہ غم چھوڑ دو کہ یار وہ کر رہا. اچھا حضرت، بڑی انٹرسٹنگ ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے. اکثر ساتھی بھی کہتے ہیں اور عاملین بھی کہتے ہیں کہ جو جادو جس نے کرایا، ٹھیک ہے، ہم نے اس پہ پلٹایا بھی مگر اس پہ ابھی اثر نہیں ہوتا، اس پہ وقت کا کوئی تعین ہوتا ہے کہ اس وقت کے بعد ہوتا ہے یا فوراً ہی اثر کر پر بیٹھتا ہے؟ نہیں، یہ تو جب تک اس میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے کب ہو اس پر اثر کرے. جب مقدر ہوگا اس کا، اس سے تقدیر خراب ہو، اس کے ہو جائے گا. کیونکہ یہ ہمیں پتہ نہیں کہ کتنے ٹائم ہے، تو وہ لوگ تو جنہوں نے کیا اس کے پاس اس کا وقت ہوتا ہے کہ بھئی اتنے وقت میں اس کو وہ کر دیں. کیونکہ جادو، یاد رکھے کہ صرف جادو کے بارے میں کہ وہ صرف ایک خراب چیز ہے اور اس سے اچھا، اس سے صحیح کام نہیں لیا جا سکتا، تو یہ بھی غلط ہے. جادو صحیح اور برے دونوں میں کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کر ٹھیک ہے. اور قرآن کو برے کے لیے استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ پوائنٹ یاد رکھیں. صحیح. اچھا بندے سحر کے لیے بھی جادو سیکھا جاتا ہے، مگر یہ بندے پر ہے. حضرت یہی بات آپ نے پہلے کلیئر کر دی ہے، مگر میں اس ویڈیو پہ کیونکہ اب اسی سے ریلیٹڈ ہے تو یہ میں چاہتا ہوں کہ کلیئر ہو جائے بات کہ جو شخص یہ جادو سیکھنا آج کے دور میں بھی ابھی مطلب سیکھا جا سکتا ہے، اور اگر سیکھا جائے تو یہ کسی مطلب جیسے کہ علماء کے یا جو علم سے واقف ہوں وہ لوگ سیکھ لیں. اہل علم کے علاوہ اس کا بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، جس کے اندر کافی دین کی طاقت ہو، مطلب تصرف اس کے زیادہ اس میں ہے کہ علم پہ اس کو پختگی ہو، ایسے لوگ بچ سکتے ہیں. وہ بزرگ ہوتے ہیں انہوں نے لیکن عام حالات میں اس کا بچنا بہت مشکل ہے، اس کو اچک لیتا ہے. تو ہر کسی کے لیے اس کی اجازت نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے سر، وہ جیسے کہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو نورانی بن کر بیٹھے ہوئے، تو مگر جب کام دیکھا جا رہا ہوتا ہے تو باقاعدہ وہ جادو اور کالے جادو میں آ رہا ہوتا. تخشیش ساتھیوں کی تخشیشوں میں آیا کہ یہ تو بظاہر تو نوری علم کرنے والا ظاہر کرتا مگر ہے تو کالا علم. یہ بھی ہوتا ہے اکثر. وہ اس سے کیونکہ باطن کا راز اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اس کو اس طرح نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں بات کریں. اگر کسی کے اوپر کوئی چیز ہے، اور وہ میں نے عرض کیا نا کہ دونوں چیزیں مخلوق کار فرما ہے دنیا کے اندر. ضروری نہیں کہ آپ جادو سیکھ لو، اس دور میں سلسلہ ہے، ہر چیز ہے تو اس میں یہ تابع ہو جاتی ہے، غلام بن جاتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ روحانیت کے غلام ہو جاتے ہیں اور جادو میں اس کی پوجا کی جاتی ہے. یہ دو چیزیں فرق ہے. وہاں اس کی عبادت کرتے ہو، شرک میں چلا جاتا ہے، اور ادھر توحید کی طاقت کے سامنے مغلوب ہو جاتا ہے. اور یہی سلسلے کی برکت ہے، سلسلے کی الحمدللہ. ٹھیک ہے حضرت. اچھا حضرت، ایک دوسرا پوائنٹ، یہ جو جادوگر جنات ہوتے ہیں یہ باقاعدہ مسلط کیے جاتے ہیں یا خود بخود بھی ایسا ہوتا ہے کہ خود بھی انسان کو پکڑ لیتے ہیں یا خود سے جادو؟ دونوں صورتیں. انسان کو بھی، جس کے اندر ان کو پہچان ہوتی ہے انسانوں کی کہ اس کے اندر ایک مادہ ہے، تو کیونکہ علم تو ہے
جی جادو کا علم تو جانتے ہیں نا، تو اس لیے ان کو لوگوں کی فرق آسان ہو جاتی، کسی کو پہچان فوراً جو ہے وہ اس کی طرف چلے جاتے، اس کو پکڑتے، پھر اس کو راہیں دکھاتے. تو یہ چیزیں کیونکہ علمی لحاظ سے ہے، لوگ کار فرما ہیں کیونکہ خود پکڑے. اسی طرح روحانیت میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی پر جنات حاضر ہوتے ہیں تو اچھی بری دونوں کی ترتیب ایک سیم ٹو سیم ہوتی ہے، بالکل. لیکن اصل چیز ہے ایمان، اس کا فرق آ جاتا ہے صحیح عقیدہ اور نیت. صحیح. تو ویورس جیسے کہ سوالات میں نے جیسے پوچھا حضرت نے بڑا ہی بہترین طریقے سے، مطلب ایزیلی، جو کہتے ہیں نا کہ کچھ کمنٹس میں آتا ہے کہ حضرت کی باتیں اکثر سر کے اوپر سے گزر جاتی، تو عام بندوں کے لحاظ سے وہ بتایا، تو میرے خیال سے تو بڑا ہی ایزی تھا. اور اگر آپ لوگوں کو یہ پروگرام پسند آیا ہو، آج کا جو سوال تھا جو یہ جادوگر جنات کے ریلیٹڈ، یہ اگر آپ آگے اس کو مزید چاہتے ہیں کہ یہ اس کے حوالے سے ہم دوبارہ سوالات کروں، یہ مزید کلیئر ہو، تو ہمیں آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور شیخ کو دے اجازت. ہمارے لیے دعا گو رہیں، سلسلے کے لیے دعا گو رہیں، اور جو سلسلے سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں ان کے لیے ہماری اور خاص کر کے شیخ المشائخ کی دعائیں ہیں. اللہ آپ لوگوں سے راضی ہو. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.